بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الفیل میں اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ابرہہ حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل یا قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جتنی تھیں، مگر جس کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پورے جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا، لہٰذا یہ 571 سن عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔